السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کا صاحبزادہ علی بن مامون ایک روز قصر شاہی کی چھت پر بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے چڑھا اور بلند برجوں سے معائنہ کرنے لگا۔ اس کی خوراک لذیذ تھی، اس کی سواری پرسکون اور نرم و گداز تھی، اس کی زندگی لطف و مزے میں کٹ رہی تھی۔ وہ قابل فخر اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھی سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا، مگر اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھ پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ خلیفہ کا یہ شہزادہ علی شاہی قصر کی چھت پہ بازار کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ یہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ پی رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، غرض ہر ایک اپنے اپنے کام میں منہمک اور مشغول ہے۔ شہزادے نے اپنی نظر ایک آدمی پر گاڑی جو اجرت پر بار برداری کا کام کر رہا تھا، اس کے اوپر صلاح و نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کی آثار نمایاں تھے۔ اس کے مونڈھوں پر رسیاں لٹک رہی تھیں، اس کی پیٹھ پر بوجھ، بوریاں یا کوئی اور سامان لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ شہزادہ علی اس محنت و مشقت کرنے والے بار بردار یعنی قلی کی حرکات و سکنات کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب چاش کا وقت ہوا تو وہی قلی اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار سے نکل گیا اور دجلہ کے ساحل پر چلا گیا۔ وہاں اس نے دجلہ کے پانی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرنے لگا۔ پاک ہے وہ ہستی جو ہماری ہمیشہ کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب کبھی بندہ لغزش کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ خطا کار کو بھی وہ نوازتا ہے، اس کی عظمت و جلال خطا کار کو بھی اس کے عطیات سے روکتی نہیں۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی طرف فقراء اور مساکین رجوع کرتے ہیں۔ بڑا بزرگ ہے وہ اللہ جس کے دربار میں کمزور و مظلومین دست سوال بلند کرتے ہیں، اور بہت پاک ہے وہ ہستی جس کو معمولی حیثیت کے لوگوں نے پہچان لیا، لیکن بڑے بڑے مالدار اور باحیثیت لوگ اس کو پانے میں چوک جاتے ہیں۔ بہت قابل قدر ہیں وہ لوگ جو خیموں میں اور عام چبوتروں پر رہ کر محض روٹی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار کر بھی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، مگر بلند قلعوں میں رہنے والے، اونچے اونچے عہدوں پر کام کرنے والے اور اپنی طاقت پر اترانے والے انسان اللہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ غرض شہزادہ علی اپنی نظر اس قلی کے اوپر اڑے ہوئے تھا۔ جب قلی نے 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لی تو پھر اپنے کام پر واپس ہو گیا اور مسلسل محنت لگن کے ساتھ ظہر سے کچھ وقت پہلے تک اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر 1 درہم میں ایک خشک روٹی خریدی اور اسے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی میں روٹی بھگوئی اور کھا کر پانی پیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر نماز ظہر کے لیے وضو کیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور اپنے پروردگار سے سرگوشی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو رہا۔ پھر بیدار ہوا اور بازار میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دن بھر انتہائی محنت و مشقت سے اپنا کام کیا اور جب شام ہوئی تو ایک روٹی خریدی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر بازار آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اسی معمول کے مطابق اس نے اپنا دن گزارا اور پھر شام کو اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے تیسرے اور چوتھے دن بھی کیا اور اس معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا۔ شہزادہ علی اس قلی کو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گیا اور اس کے حالات سے واقفیت کا شوق اس کے دل میں سما گیا۔ چنانچہ اس نے قلی کو بلوانے کے لیے اپنے ایک فوجی کو بھیجا۔ وہ فوری گیا اور قلی سے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ کو قصر شاہی میں یاد فرما رہے ہیں۔ قلی نے فوجی کو جواب دیا، مجھے اور بنو عباس کے بادشاہوں میں کیا واسطہ؟ میرے اور ان خلفاء کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں، اور نہ ان کے پاس مجھے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری ہے، اور نہ مجھے کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اگر کوئی مشکل گھڑی آ پہنچتی ہے تو میں اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو زندہ ہے، اور آسمان و زمین سب اسی سے قائم ہیں۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آسودہ کرتا ہے، اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے سیراب کرتا ہے۔ میرے پاس نہ تو اپنا کوئی گھر ہے، نہ کوئی جاندار اور نہ زمین ہے۔ فوجی نے کہا، یہ امیر کا حکم ہے، اس لیے آج ہر صورت میں تجھے شہزادے کے محل میں حاضری دینی ہی پڑے گی۔ مسکین قلی نے سمجھا کہ امیر اس کا محاسبہ کرے گا، اس کے خلاف کوئی حکم صادر کرے گا، چنانچہ اس نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہر فقیر و مسکین، پریشان حال اور مظلوم کا ہتھیار ہے۔
جس کو وہ جابر و ظالم شاہوں کے سامنے استعمال کر کے ان کا سر نگوں کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہی کلمہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر و احد، احزاب اور تبوک کی جنگوں میں مسلمانوں کی قلت و ضعف اور دشمنان اسلام کی کثرت و قوت کو دیکھ کر کہا تھا، جو عیسائیوں کی بڑی قوت کے سامنے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ غرض فقیر و مسکین کلی نے امیر المومنین مامون رشید کے صاحبزادے علی کی خدمت میں داخل ہو کر سلام عرض کیا۔ شہزادہ علی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ کلی، میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو پہچان کیسے سکتا ہوں؟ شہزادہ علی، میں خلیفہ کا صاحبزادہ ہوں۔ کلی، لوگ بھی یہی بتا رہے تھے۔ شہزادہ علی، تمہارا کام کیا ہے؟ کلی، میں اللہ کے ملک میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ شہزادہ علی، میں نے تجھے کئی دنوں تک مشقت کے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں تیرا بوجھ ہلکا کر دوں۔ کلی، وہ کیسے؟ شہزادہ علی، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے قصر میں رہائش پذیر ہو جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، کوئی رنج ہوگا نہ غم، اور نہ کام کاج کے بارے میں کچھ فکر کرنی پڑے گی۔ کلی، شہزادہ صاحب، رنج تو اسے نہیں ہوگا جو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، غم سے وہ بچا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں سے خود کو الگ تھلگ رکھتا ہے، اور جو کوئی برائی نہیں کرتا اس کو فکر کس بات کی؟ البتہ جو آدمی اللہ کے غیظ و غضب میں اور اس کی نافرمانی میں اپنی صبح و شام گزارتا ہے، وہی رنج و غم اور فکر سے دوچار ہوتا ہے۔ شہزادہ علی، تمہارے گھر والے ہیں؟ کلی، میری ایک ماں ہے جو نہایت ہی بوڑھی ہے، میری ایک ہمشیرہ ہے جو کہ نابینا ہے، وہ دونوں ہر روز روزے سے رہتی ہیں، میں روزانہ مغرب سے قبل ان دونوں کے لیے افطار کا بندوبست کر کے لاتا ہوں، ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ شہزادہ علی، پھر تم جاگتے کب ہو؟ کلی، جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر رات کے تیسرے حصے میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ شہزادہ، کیا تیرے اوپر کسی قسم کا قرض ہے؟ کلی، گناہوں کا بوجھ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ شہزادہ علی، کیا تو نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ شاہی قصر میں رہے؟ کلی، اللہ کی قسم نہیں۔ شہزادہ، آخر کیوں؟ کلی، مجھے سختی دل اور دین کے ضیاع کا خوف ہے۔ شہزادہ، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تو ایک بھوکا کلی بنا رہے اور تیرے جسم پر کپڑے بھی نہ ہوں، اور یہ منظور نہیں کہ میرے ساتھ قصر شاہی میں زندگی گزارے؟ کلی، یہی بات ہے اللہ کی قسم۔ پھر کلی شہزادہ علی کے پاس سے واپس ہو گیا۔ کلی کے جواب سے شہزادہ بڑا متاثر ہوا۔ ایک رات شہزادہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ اسے یقین ہو چلا کہ وہ اب تک گہری نیند سو رہا تھا، اب توبہ کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچہ شہزادہ علی آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے حشم و خدم سے کہنے لگا، خدام سے کہنے لگا، میں دور دراز علاقے میں جا رہا ہوں، جب 3 دن کا وقفہ گزر جائے تو میرے والد کو تم لوگ بتلا دینا کہ میں کود کر چکا ہوں۔ اب میری اور میرے والد کی ملاقات قیامت ہی کے روز ہوگی۔ شہزادہ علی رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکلا، اپنی شاندار اور خوبصورت پوشاک کو اتار پھینکا اور فقراء و مساکین کا لباس زیب تن کر کے راتوں رات نکل پڑا، اور جا کر ایسے چھپ گیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی راشد ایک شہر کا نام کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنی حیثیت تبدیل کر لی اور مسکین و فقیر بن گیا۔ اس نے اینٹ بنانے والے ایک تاجر کے ساتھ بحیثیت مزدور کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اینٹ اور مٹی ڈھونے اور مکانات بنانے کا کام کرتا۔ جی ہاں، خلیفہ کا بیٹا شاہی قصر کو چھوڑ کر اب درویش بن گیا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا، رات کو دیر دیر تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتا، صبح و شام دعا و مناجات میں مشغول رہتا، قرآن کریم حفظ کرتا، سخت گرمی میں روزے رکھتا، رات عبادت میں گزارتا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کی خوراک ہوتی، چنانچہ اس کے رنج و غم اور کرب و پریشانی سب غائب ہو گئے اور اس کا تکبر و غرور اور گھمنڈ سب ختم ہو گیا۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جب شہزادے کی موت کا وقت آن پہنچا تو اس نے اپنے تاجر کو اپنی اصلیت سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خلیفہ مامون رشید کا صاحبزادہ ہے،
نیز اس نے اپنے تاجر کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے نہلا دھلا اور کفنا کر دفن کر دے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر تاجر کے حوالے کر دی کہ وفات کے بعد یہ انگوٹھا خلیفہ مامون کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ جب شہزادے کا انتقال ہو گیا تو تاجر نے اسے نہلایا دھلایا اور کفنایا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد انگوٹھی لے کر تاجر خلیفہ مامون کی خدمت میں پہنچا۔ جب خلیفہ کی نگاہ اپنے صاحبزادے کی انگوٹھی پر پڑی تو وہ دہل سا گیا اور چیخ چیخ کر اس قدر زار و قطار رونے لگا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ پھر خلیفہ مامون نے تاجر سے اپنے صاحبزادے کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تاجر نے خلیفہ کو بتلایا کہ شہزادہ علی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتا، زہد و ورع اس کی خاص صفت تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اس کے اوقات گزرتے تھے۔ یہ بیان کرنے کے بعد تاجر نے خلیفہ کو بتایا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ چیخ پڑا اور اس کے ساتھ وہ ذرا بھی زار و قطار رونے لگے۔ ان کی آہوزاری سے فضا گونج اٹھی اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ در حقیقت شہزادہ علی نے سعادت اور کامرانی کی راہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے قیامت کے روز کامیابی کے لیے اپنی راہ بدل لی اور شاہی کرسی کو چھوڑ کر درویشوں کی زندگی کو ترجیح دی۔ مگر اس کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ بھی کامیاب و کامران زندگی کی راہ طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔